دونوں کو خوش آمدید کہتا ہوں. فیصل واڈا صاحب. دیکھیں بھائی صاحب، جہاں تک رؤف حسن صاحب کی بات ہے، میں نے تو سینٹ میں بھی آج کو بڑا سخت طریقے سے کنڈیم کیا ہے، اور یہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے، نہ کسی پولیٹیکل فگر کے لیے، نہ کسی عام آدمی کے لیے. یہ بالکل بھی ٹالرنس جو لیول ہمارا جا رہا ہے اور جو فرسٹریشن بڑھ رہی ہے، اس میں ناٹ اونلی کہ پولیٹیشنس کا یہ ہاتھ ہے، بہت سارے اور دیگر لوگوں کا بھی ہاتھ ہے. جب آپ دیگر لوگ کون؟ دیکھیں، ابھی جس طرح کی کل آپ نے گفتگو سنی ہے عدالتوں کے اندر، آپ پولیٹیکل پارٹی سے سنتے ہیں، آپ پولیس سے سنتے ہیں، یہ جو طریقہ کار ہے نا، اس سے جو عام آدمی جو ہے نا، اس کے اندر فرسٹریشن، اور اس کو لگتا ہے کہ یہ بنا رہا پبلک ہے، اور لوگ آگے بڑھ جاتے ہیں. لیکن رؤف حسن کی جو ججوں کے متعلق، کچھ ججوں کے متعلق، سب کے متعلق نہیں، ریمارکس ہے، وہ کافی دائرہ کار سے اوپر جا کے تھے، ہٹ کے تھے، کنٹیمپٹ کے زمرے میں آتے ہیں. لیکن اس کے لیے کوئی عدالت ایکشن لے سکتی تھی نا. لیکن خواجہ سرا اس کو سڑک پہ روک کے مارے تو وہ تو قابل ندیم علی صاحب، خواجہ سرا مارے یا ایک عام آدمی مارے یا بچہ مارے یا بڑا مارے، یہ کانسیپٹ جو ہے نا مار پیٹ کا، فزیکل وائلنس کا، یا اس ٹائپ کی چیز کا، اس کی ایکسیپٹیبلٹی نہیں ہونی چاہیے. اس کے اندر ٹالرنس کا لیول 1% بھی نہیں ہونا چاہیے. سمپل از دیٹ. ہے نہیں ہمارے یہاں. وہ احسن اقبال کو گولی لگ گئی تھی تو اس کے اوپر بھی لوگ سیلیبریٹ کر رہے تھے. دیکھیں ندیم ملک صاحب، جہاں تک احسن اقبال صاحب کی آپ نے بات کی، لیکن قطع نظر کہ ان کے ساتھ جو ہوا وہ بہت برا ہوا، لیکن انہوں نے ایک مولوی صاحب کے مل میں مجھ پہ فتویٰ لگوا دیا تھا. آپ کو یہ بات پتہ ہے؟ وہ یہ آن ریکارڈ ہے، ویڈیو کے اندر ہے، لیکن مجھے فتویٰ لگوا دیا تھا انہوں نے. جب اگر میری مخالفت ہوتی ہے عابد شیخ صاحب کے ساتھ، لیکن میں فتویٰ نہیں ڈالتا. ان کے گھر میں ماں بہن بیٹی گزر رہی ہے اور ٹائر پنچر ہو گیا ہے. جس نے ماری وہ غلط ماری یا صحیح ماری؟ ہم ایف اینڈ بٹس میں اس کو جسٹیفائی تو نہیں کر رہے. نہیں پلیز، گولی کیا یا کسی کو یہ چینی بھی کر کے پھینکی ہو تو یہ ٹوٹلی غلط. 500%. نواز شریف کے اوپر لاہور تھے تو وہ کسی نے جوتا اٹھا کے مارا. یہ غلط طریقہ ہے نا. اس سے آپ اس آدمی کا قد چھوٹا نہیں کر رہے، اپنی اصلیت اور بتا رہے ہیں حرکتیں. کسی کو آدمی چھوٹا بڑا نہیں کر سکتا. عزت و ذلت اللہ کے ہاتھ میں. اگر میں کسی کے آگے جوتا رکھ دیتا ہوں، مار دیتا ہوں، یا کوئی سیاہی پھینک، یہ بھی کر کے پھینک دیتا ہوں. سیاہی بھی پھینک، ٹھیک ہے. تو اس سے آپ اپنے ظرف اور اپنے گھٹیا پن کی بات بتا رہے ہیں. اس کا کچھ بھی نہیں جا رہا. وہ تو منہ صاحب کے اندر نکل جائے گا. وہ تو انوسینٹ ہے، جو بھی کھڑا ہے وہ یہ کھڑے ہیں میں کروں. دیکھیں میرے ساتھ ہمارے وہاں میں آیا تقریر میں آج میں نے یہ کہا ہے کہ ہماری سیاسی مخالفت تک ٹھیک ہے، میں بھی اس کو اب ریئلائز کرتا ہوں. ہم جانی دشمن نہیں بن سکتے ایک دوسرے کے، کیونکہ ہمارا جانی دشمنی کا، میں مخالفت کر سکتا ہوں، مخالفت کر سکتے ہیں، اگری ٹو ڈس اگری کر سکتے ہیں. اور یہی جو بانڈ ہمارے بیچ میں نہیں تھا پارلیمنٹیرینس کے اوپر، جیسے میں نے آج اناؤنس کیا ہے کہ شہباز شریف صاحب کی اگر کسی نے انٹیگریٹی ایز پرائم منسٹر، ایز پارلیمنٹیرین کوشچن کیا تو میں شہباز شریف صاحب کے ساتھ کھڑا ہوں گا. یہی میں نے کہا پی ٹی آئی کے، یہ ایم کیو ایم کے لیے. اگر اس سینیٹر کے ساتھ کچھ ہوگا تو اگلا سینیٹر آگے کھڑا ہوگا. ناٹ کہ سینیٹر ہے، آپ کے پاس وہ مسئلہ ہوگا تو ہم پاکستانی ساتھ کھڑے ہوں گے. لیکن اگر آپ یوں کر کے بلائیں گے مجھے تو پھر یوں ہوگا. یہ عزت ایک واحد چیز ہے جس میں آپ کسی کے اندر بھی انویسٹ کریں. میں آپ سے عزت سے بات کروں گا، مجھے ڈبل عزت واپس کریں گے. لوگوں کا کانسیپٹ ہے کہ کوئی باتیں اسٹیٹمنٹ دے کے، ریمارکس پاس کر کے کوئی بہت بڑا ترم خان بن جاتا ہے. کوئی ترم خان نہیں ہوتا. دیکھیں عمران خان کے کیس چل رہے ہیں جی اس وقت اسلام آباد ہائی کورٹ میں. آج ٹیرین وائٹ والے کیس کو انہوں نے اٹھا کے تو باہر پھینک دیا ہے. کل سائبر والا معاملہ لگا ہوا ہے. انجام ان کیسز کا اچھا نہیں ہونا. اور مجھے لگتا ہے کہ یہ اسٹیبلشمنٹ ورسز جوڈیشری جو ٹسل ہے نا، اس میں آپ لوگ اس کو اور پمپ کر رہے ہیں. کچھ چیزوں کو چیلنج کرتے ہیں جج کو بیٹھ کے. پہلے چیلنج نہیں کیا انہوں نے. کھوسا ہی نے پہلے یاد نہیں آیا، ثاقب نثار بھی پہلے یاد نہیں آیا. ابھی اچانک انہیں 10 سال بعد یاد آ گیا. اس وقت بھی یاد آیا. ہمارے 3 بندوں کو نکالا. ٹالرنس تھی نا، یہ ٹالرنس دے کرنا. آپ نے ہر آدمی کو ایک لیول اور لمٹ اور بارڈر لائن سے 10 گنا آگے اجازت دے دی. لیکن یہ بات ٹھیک ہے. میں نے آج تقریر میں بھی یہ بات کی، سیسیرین مافیا انہوں نے تو اس وقت نہیں اٹھایا. میرے پہ پراکسی لگایا ایک سٹنگ جج نے، اطہر ملینا نے، جسٹس. اگر آپ کوئی قانون نہیں ہے کہ ایک جج کسی، میں اور آپ ایک دوسرے پہ الزام لگا سکتے ہیں، جج نہیں لگا سکتا. اس کی انڈین ہیڈ لائنز بنی ہیں، اس کی انٹرنیشنل ہیڈ لائنز بنی ہیں. ٹھیک ہے جی. اب آپ کی جرت کیسے ہوئی، چاہے وہ جج ہے یا آپ کی جرت کیسے ہوئی کہ آپ مجھے پراکسی کہہ رہے ہیں؟ اگر اب جرت ہے تو آگے بڑھ کے جرت دکھائیں کہ ثبوت رکھیں، ورنہ میں جرت دکھاؤں گا. آپ کو نوٹس ہوا ہے نا، جائیں گے تو وہاں جا کے سوال جواب ہوگا، جواب دینا پڑے گا. وہ تو مجھے کنٹیمپٹ میں بلایا، پراکسی پہ نہیں بلایا گا. وہ تو مجھے گھما پھرا کے لے آئے ہیں کنٹیمپٹ میں. مطلب میں نے آج کہا رؤف حسن صاحب کے ساتھ ہوا ہے، شکر ہے میں سینٹ میں تھا، ورنہ کسی گھر میں نان دیر سے پہنچا فیصل باؤڈا، جنہوں نے کنٹیمپٹ کیا. مولانا صاحب نے گھیرا لگایا سپریم کورٹ کا، کہا ہم ججوں کو گھسیٹیں گے. اریسٹ بھی تھا، کنٹیمپٹ بھی تھا. نہیں تھا. پی ٹی آئی کے نے غلط زبان استعمال کی، غلاظت استعمال کی، نام لے کے استعمال کی، کوئی کنٹیمپٹ نہیں تھا. میرا ان جنرل بات کرنے پہ اس میں یہ سمجھتا نہیں کہ مجھے گھما کے کنٹیمپٹ میں لے آئیں. مجھے لگتا ہے کچھ لوگوں نے پری ایمپٹ کر لیا ہے کہ میں مواد کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہوں. آج جو میں نے ٹیسٹ ٹرائل دیا ہے
جو آج میں نے چیزیں شواہد کے ساتھ دی ہیں، دیکھتا ہوں اس کا رزلٹ کیا آتا ہے. یہ شواہد میں رکوں گا تو نہیں، اتنے شواہد ہیں کہ پاکستان کے اندر عدالتیں اگر دن رات کام کریں گی نا تبھی 1 سال لگ جائے گا. آپ نے کہا 9 مئی میں جنرل فیض کا رول ہے، کیا کہا آپ نے ایگزیکٹلی؟ دیکھیں ندیم میرے صاحب، کیونکہ 9 مئی کا کیس کسی نہ کسی سٹیج پہ تو کھڑا ہونا ہے، کھلنا ہے، تو مناسب تو تب ہوگا جب میں بعد میں بہت ڈیٹیل میں بات کروں گا. لیکن یہ بات بالکل کی وجہ ہے کہ میں نے یہ کہا کہ اس کی پلاننگ کے اندر ان کی انوالومنٹ بھی ہے. جنرل فیض کی اور کس کی ہے؟ اب وہ تو جب 9 مئی آئے گا تو ابھی تو ہم جو مین جس چیز کے اوپر چل رہے ہیں 9 مئی آئے گا تو 9 مئی کی آپ کہتے ہیں 9 مئی کی پلاننگ میں جنرل فیض کی انوالومنٹ ہے کیا؟ تو جب آئے گا 9 مئی کا کیس واقعی جب اس ٹائم پہ ہم آئیں گے تو جنرل فیض واز نو مور ان آرمی ایٹ دی ٹائم ہی واز ریٹائرڈ. یو ڈونٹ نیڈ ٹو بی ان دی آرمی. تو پھر اس کا آپ جب آرمی میں تھے تو آپ کیا کرتے رہے؟ باہر آرمی سے نکل کے اگر پرائیویٹ سٹیزن کے طور پر اس کی کوئی سیاسی افیلیشن تھی تو اس کے اوپر تو آپ کو دیکھیں ندیم بھائی صاحب، یہ تو جب 9 مئی کا واقعہ کھلے گا تو اس وقت بات ہوگی نا کہ کس وقت آپ حاضر سروس تھے اور کس وقت حاضر سروس نہیں تھے، اس وقت کیا ہوا اور بعد میں کیا ہوا. تو بہت لیکن آپ نے یہ جملہ کہا کہ اس کو 9 مئی میں سزائے موت دینی چاہیے. ٹریٹر کے اوپر تو سزائے موت ہوتی ہے نا. تو یہ آپ نے کہا ملک کے ساتھ غداری ہو، غداری اگر ہو ملک کے ساتھ، آئین کے ساتھ، اپنے ادارے کے ساتھ، یہ آپ نے جمہوریت کہا کے ساتھ. بالکل. ٹریٹر کیا ہوتا ہے؟ آپ نے اس کو غدار کیوں کہا؟ ایز اے ٹریٹر بھائی دس یہ میری انالیسز ہے بیسڈ آن فیو تھنگس. کافی مطلب پاورفل اور اسٹرانگ ورڈز ہیں، میں اس کو دہراؤں گا تو نہیں، لیکن آپ کہہ رہے ہیں تو آپ کے پاس کوئی ایویڈنس ہونی چاہیے. میں نے تو آج تقریر چھوٹے سا بھی تو ایک ٹیسٹ کیس بھیجا، میں نے اس کو بھی ایویڈنس لگائے. ایویڈنس کے بغیر یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں 100% ایویڈنس ہے، بٹ ایویڈنس کے بغیر میں کوئی بات کرتا نہیں ہوں. اس کی ایویڈنس ہے آپ کے پاس؟ سر آپ دیکھیں گے ابھی بہت کچھ ہونا ہے. اس ادارے کے پاس ایویڈنس ہونی چاہیے تو اس کو تو پروسیڈ کرنا چاہیے. سر دیکھتے چلے جائیں نا سر. صاحب زیادہ صاحب اور باقی لوگوں سے 9 مئی کا ثبوت ڈھونڈ رہے ہیں تو پھر تو انہوں نے سب سے پہلے کام اس پہ آغاز کرنا چاہیے. جب تک ہماری عدالتی نظام ٹھیک نہیں ہوگا پھر اس میں عدالتیں آ جائیں گی. عدالتیں جب ٹھیک کام کریں گی. عدالت نے 9 مئی میں کل عمران کو بری کیا. دیکھیں بری کر دیے، ان کی ثوابدید ہے، ان کے پاس ہوگا پروف نہیں ہوگا ٹھیک ہے. اگر یہ فیورزم ٹرولنگ پھر آپ کو جنرل فیض کا ثبوت دینا چاہیے. میں کیوں دے دوں؟ ہر چیز میں دے دوں. جب جج حضرات بھی تو کچھ کر لیں. جب ویسے تو وہ ہر چھوٹی چیز کے اوپر انویسٹیگیشن خود تو نہیں کرنی نا، اس نے تو ثبوتوں کے اوپر فیصلہ. ان کے پاس تو بہت انٹیلیجنٹ لوگ ہیں، پراکسی جیسا لفظ لگا دیتے ہیں جو جج کوئی نہیں کرتا. جنرل فیض کا ثبوت کس کے پاس ہوگا؟ کون پروسیڈ؟ نہیں میرے صاحب آپ ابھی اس جم کیوں کریں گے ان کو؟ آپ بالکل آپ کو آپ یو ول بی انفارم. دیکھیں ہم سب کو مل کے ریفارمز کر کے سب کو بجائے کولائڈ کر کے آپس میں چلنا چاہیے بنسبت کہ ہم ٹکراؤ کی صورت میں جس میں ملک کا نقصان ہو رہا ہے. سب کے ایگوز ہیں. آپ کی سیلف رسپیکٹ ہے تو میری بھی ہے. اگر ہم ایک دوسرے کی سیلف رسپیکٹ کھینچنے کے چکر میں رہ جائیں گے تو معاملہ خراب ہو جائے گا. ایک سٹیپ سب کو پیچھے ہٹنا پڑے گا، اپنی اپنی ذمہ داریاں لینی پڑیں گی اور یونائٹڈ ہو کے پاکستان کے لیے چلنا پڑے گا. دیٹس دی وے فارورڈ. اف یو ڈونٹ وانٹ ٹو ڈو اٹ. ایک لائن کہہ سکتے ہیں ٹائم ختم. 2 صرف بندے، جسٹس رانا بھگوان داس اور جسٹس کارنیلیس، اینڈ شیم فار اس بوتھ فار نان مسلمس. اس کے بغیر آپ پاکستان کا جتنا جوڈیشل سسٹم ہے اسے نکال کے دیکھ لیں. وی ڈونٹ ہیو اے گڈ پریسیڈنٹ اینڈ وی ڈونٹ ہیو صاحب حامد رضا صاحب، سینیٹر فیصل ووڈا صاحب، عابد شیر علی صاحب، آپ سب کا بہت شکریہ. آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے. اللہ حافظ.